بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلوگ ٹائم میں خوش آمدید۔ ناظرین، خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے 7 جون کی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو ڈیموکریسی سسٹم ہے اصل میں وہ برطانیہ کا سسٹم ہے، جس کے تحت ہم یہاں پہ حکومت کرتے ہیں۔ جدھر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے، یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے، وہ برطانیہ ہے۔ برطانیہ کے اندر صرف تو یہ خان صاحب پہلے بھی کئی بار یہ چیز جو ہے وہ بتا چکے ہیں، تو اس بارے میں بھی اگر ہم سوچیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا نظام دیتا ہے، جس کی کہ آج تک کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی۔ یعنی کہ ہمارے جو مذہبی پارٹیاں بھی جو ہیں، جو جن میں عالم دین بھی ہیں، دین پڑھا ہوا ہے، انہوں نے تاریخ سے واقف ہیں، اور نظام بھی جو اسلامی نظام ہے اس سے بھی وہ واقف ہیں، انہوں نے بھی کبھی بات نہیں کی کہ ہم یہ اپنی جو ڈیموکریسی ہے یہ کم از کم ہم اس کے قریب ترین چلے جائیں اس سسٹم کے جو ہمارا اسلام نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ اور جب خان صاحب شروع میں آئے ہیں کنٹینر کے اوپر، خاص طور پہ جب کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت ہمیں بڑی امید تھی کہ خان صاحب آ کے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے۔ بیچ میں وہ یہ بات کرتے بھی رہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس سسٹم کو ہی اپنایا ہوا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت وہ دوبارہ انتخاب میں آنا چاہتے ہیں، منتخب ہونا چاہتے ہیں، الیکشن لڑ کے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ اسی نظام کی سربراہی کرنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، جو نظام انگلینڈ سے، انگریزوں سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ خان صاحب نے آج تک کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی، کبھی اس کو پالش کرنے کی بات نہیں کی کہ ہم اس کو نظام کو کس طرح سے پالش کر کے اس کو اسلام کے قریب ترین جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب سے ہمیں امید تھی بڑی، لیکن خان صاحب نے کبھی اس سلسلے میں بات نہیں کی، جبکہ وہ برملا اس چیز کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیموکریسی ہے اصل میں وہ انگریزوں کا نظام حکومت ہے، جو ہم نے اپنے ملک میں جو ہے وہ رائج کیا ہوا ہے۔ اور در پردہ ان کے کئی فالوور ہیں خان صاحب کے، جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ خان صاحب صدارتی نظام کے جو ہے وہ قائل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ صدارتی نظام ہو، لیکن خان صاحب جو ہے وہ شاید ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر میں اس قسم کی بات کروں گا تو شاید مجھے پذیرائی نہ ملے، لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہ کریں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جو سسٹم پہلے بٹھا دیا گیا ہوا ہے اس سے انکاری ہونا یا ان کو اس سے متنفر کرنا، یہ کہیں الٹا ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ جبکہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے اصل میں اس نے تو قوم کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے نا، کہ قوم کو وہ سسٹم دیا جائے جو سب سے بہتر ہے، اور بہتر سسٹم جو ہے ظاہر ہے وہ اپنے مذہب کو دیکھتا ہے، اپنی تاریخ جب پڑھتا ہے تو اس کو ایک سسٹم وہاں پہ ملتا ہے جہاں پہ اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں تھی۔ یعنی کہ اگر ہم خلفائے راشدین کا چناؤ دیکھ لیں تو وہاں پہ کوئی الیکٹورل سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ ڈالنے لوگ تو نہیں آتے تھے۔ اور پھر اسلام میں اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا میں رہنے والے اکثریت لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اسی طرح اکثر لوگوں کے بارے میں بے تحاشا آیات موجود ہیں قرآن مجید میں کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لے کے آتے، اکثر لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں ہوتے۔ اکثریت کی اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہ پہ نشاندہی کی ہے کہ اصل میں جو اکثریت ہوتی ہے لوگوں کی وہ راہ راست سے ہٹ کے ہوتی ہے، بھٹکی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے۔ تو ہم اسی کوئی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم نے وہ سسٹم اپنے ملک میں رائج کیا ہوا ہے، اور جو کہ اصل میں ہم نے انہیریٹ کیا ہے انگلینڈ سے، اسلام سے نہیں کیا ہم نے۔ اور خان صاحب کیا بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، تو ریاست مدینہ کا نظام لانے کے لیے یا ریاست مدینہ کا نظام پیش کرنے کے لیے آج تک کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا اپ گریڈ کرتے ہیں، ہم اس میں کیٹیگرائز کر دیتے ہیں لوگوں کو، یا آپ اس کو رینک دے دیں۔ تو خان صاحب کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ہمیں ایک آلٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہ دیتے، بجائے اس کے کہ وہ بار بار خود ہی یہ کہتے ہیں
کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں انگریزوں سے ملا ہوا ہے، یہ انگریزوں کا سسٹم ہم نے رائج کیا ہوا ہے، تو کیوں ہمیں کیا مجبوری ہے انگریزوں کا سسٹم جو ہے وہ اپنے ملک میں چلانے کی؟ اور کیوں خان صاحب کے پاس جو ہے وہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے اس کا؟ کیوں نہیں وہ اپنا کوئی سسٹم بتاتے، لوگوں کو قائل کرتے اس چیز کے اوپر؟ کیوں اسی نظام کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اتنے جلسے کرتے ہیں، اور کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ان کو ڈونیشن بھی ملتا ہے، باہر کے ملکوں سے بھی ملتا ہے، اندرون ملک بھی ان کو جو ہے وہ ملتے ہیں ڈونیشن؟ تو یہ صرف اس نظام کا حصہ بننے کے لیے کیوں؟ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کیوں نہیں؟ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.